بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد کے سوال بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی پہلی رات کے اعمال کیا ہیں اور چاند رات میں کس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، میرے پدر بزرگوار یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب امام سجاد کے بارے میں روایت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے ائمہ کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سیرت ائمہ یہی تھی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو گریہ و زاری کی آوازیں بلند آنی شروع ہو جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ چاند محرم کا نمودار ہو گیا ہے، چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جس سے کہ آج بعض افراد چاند دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں۔ یہ سیرت اہل بیت یہی رہی ہے، جہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا گریہ و زاری، حزن و ملال نظر آتا تھا۔ اور اس رات کی چند نمازیں مختصر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق جو مفاتح الجنان صفحہ 522 میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت الحمد کے بعد اس میں بھی سورہ توحید کی تلاوت کرنا، اور باقی جو صبح کی طرف نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ اور دوسری نماز یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی پہلے آپ الحمد پڑھیں پہلی رکعت میں، پھر سورہ انعام پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں الحمد پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ تیسری روایت کے مطابق جو تیسری نماز بیان کی گئی ہے، الحمد کے بعد دونوں رکعت میں 11 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور باقی جو صبح کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے وہ باقی امور اسی طریقے سے آپ انجام دیں۔ یہ 3 نمازیں بیان کی گئی، تینوں میں سے آپ جو آپ کو آسان اور بہتر لگے یہ تینوں پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اور جب صبح نمودار ہو پہلی محرم، اس میں آپ روزہ رکھیں، روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور یہاں تک کہ پہلی محرم الحرام سے 9 محرم تک روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ ان اعمال کو انجام دیں، اور چاند کے لیے جو دعا ذکر کی گئی مفاتح الجنان میں ایک دعا ہے، اس دعا کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، صفحہ نمبر 522 پر ذکر کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔